اہل بیت کو بھی جمع کرتے تھے اور ان کو بھی سناتے تھے. تو جب خدا کوئی ٹاسک، کوئی کام پیغمبر سے خاص لینا چاہتا تھا اور اہل بیت کو جمع کر تو حضرت یہ بھی روایت جو ہے وہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور سورہ فرقان کی ایک آیت کی تلاوت کی. ایک حصہ جو کہ بہرحال ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے وہ آپ کی خدمت میں ہے کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 20 جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پیش کیا اہل بیت کے درمیان میں. کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعضکم لبعض فتنۃ اتصبرون وکان ربک بصیرا. رسول خدا نے خدا کی طرف سے اس پیغام کو اہل بیت اپنے حضرت علی علیہ السلام، حضرت سیدہ اور حسنین کی خدمت میں یہ پیش کیا. کیا پیش کیا کہ وجعلنا، کہ پہلے بھی ہم نے، پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں پہلے بھی، تم سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں جو کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا. جو مین موضوع ہے وہ یہی ہے کہ وجعلنا بعضکم لبعض فتنۃ، یعنی بعض کو تم لوگوں میں سے بعض کے لیے، کچھ کو کچھ لوگوں کے لیے آزمائش قرار دیا، امتحان قرار دیا. اتصبرون، کیا تم اس پر صبر کرو گے؟ یہ خدا اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، کیا تم اس پر صبر کرو گے؟ وقان ربک بصیرا، کہ تمہارا پروردگار بصیرت ہے، یعنی بابصیر دیکھنے والا ہے. خوب، اب یہ جو گفتگو تھی جو پیغمبر نے اہل بیت کے درمیان میں کی، وہ کیا ہے کہ خدا جو ہے وہ ایک آزمائش، ایک امتحان لینا چاہتا ہے، ایک امتحان لینا چاہتا ہے. یہ سنت الہی ہے عزیزان محترم. آج ہم اپنی زندگیوں میں امتحانات سے پریشان ہو جاتے ہیں. وہ امتحانات کیا ہیں؟ بیماری ہے، ڈیتھ ہے، فائنینشیل کرائسس ہیں، یہ ساری چیزیں، اور زندگی میں مختلف، یہ سب کیا ہے؟ امتحانات ہے. یہ امتحان سنت الہی ہے. پہلے نبی کو خدا نے خلق کیا، پہلے نبی کو جو برزخ کی بہشت تھی حضرت آدم علیہ السلام کو، کیا کہا؟ آزمائش، اس درخت کے پاس نہیں جانا. وہ یار پروردگار اتنا سب کچھ کر دیا ہے، ایک درخت کے پاس کیوں نہیں جائے؟ وہ آزمائش ہے، چیک کر رہا ہے خدا، دیکھ رہا ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت آدم، پھر آپ جانتے ہیں کتنے عرصے گریا، زمین پر آنا. آہستہ آہستہ ہر نبی کو آزمائش میں ڈالا. حضرت نوح اتنے 100 سال تبلیغ کر رہے ہیں، آزمائش ہے. کیوں نہیں ہو رہے؟ ہم یہاں پر آتے ہیں، 10 دن مجلس پڑھتے ہیں، 2 دن مجلس پڑھتے ہیں، 5 دن مجلس پڑھتے ہیں، بھائی لوگوں میں کچھ نہیں ہونے والا، یہ سب ایسے ہی ہیں. کیوں؟ سنت الہی ہے. اللہ اپنے نبی کو 950 سال تبلیغ کرا کر کہہ رہا ہے کہ تمہارا کام کیا ہے؟ ہدایت دینا. ہم فوراً کہہ دیتے ہیں او کچھ نہیں ہو سکتا اس کمیونٹی کا. کیسے نہیں ہو سکتا؟ مگر ہم ہدایت دینے والے ہیں. نہیں، ہم تو پیغام پہنچانے والے ہیں. ہدایت خدا کے ہاتھ میں. آزمائش ہے، ہر طرح کی آزمائش ہے. معاشرہ خراب ہو گیا، مولانا صاحب بگڑ گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے. ہم کیسے یہ طرح باتیں کہہ سکتے ہیں؟ مگر خدا نے کیا کائنات کو عبث خلق کیا ہے؟ مگر خدا نے کیا کائنات کو بیکار خلق کیا ہے؟ نہیں. اور جب یہ ایمان ہو کہ آخری جو ہے وہ پردہ غیبت میں ہے، تو پھر مایوسی کیسی، پھر نا امیدی کیسی؟ اور ہم اسی کے لیے تو یہ سب تیاری کر رہے ہیں، اسی کے لیے تو گفتگو کر رہے ہیں، اسی کے لیے تو اپنے آپ کو اسٹرانگ کر رہے ہیں. تو پھر ظاہر ہے عزیزان محترم، بہرحال چند دنوں میں یہ تھوڑی سی سختی آپ کو برداشت کرنی پڑے گی. اس سختی تک پہنچنا ہے، اس امتحان کو، کہ جو پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں بعض کو بعض کے لیے آزمائش کے لیے خلق کیا ہے. یعنی بعض اوقات اولاد آزمائش بن جاتی ہے، بعض اوقات ماں باپ آزمائش بن جاتے ہیں، بعض اوقات دوست آزمائش بن جاتا ہے. خوب آزمائش ہے خداوند متعال کے لیے. اتبصرون، کیا تم صبر کرو گے؟ خدا پوچھ رہا ہے اپنے نبی سے، اپنے محبوب سے. وہ اہل بیت کیا فرماتے ہیں؟ اہل بیت نے کہا کہ ہم صبر کریں گے. خوب جب یہ کہا کہ صبر کریں گے تو پھر اس کے بعد پیغمبر نے ان آزمائش کا ذکر شروع کر دیا. کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اتنا گریہ کیا کہ گریہ جو تھا وہ کوچے تک، گلیوں تک سنائی دینے لگا.
عزیزان محترم آزمائش آسان نہیں ہے. اگر پاؤں آزمائش میں ڈال دیا تو پھر تیار ہو جائے. اب یہ جو آزمائش تھی پروردگار کی یا آزمائش لی پروردگار نے، یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ خدا بغیر آزمائش کے دنیا بنا تھا، کیوں امتحان لے رہا ہے؟ وہ بغیر امتحان کے ہوتا ہے؟ نہیں عزیزان محترم، حکمت الہی ہے. خدا قرآن کی دوسری آیات آپ کے سامنے ہیں، سنتے رہتے ہیں. خدا کہتے ہیں لِیَبْلُوَکُم، میں نے تمہیں خلق کیوں کیا؟ تاکہ میں تمہیں آزماؤں، تم میں سے احسن عمل کس کا ہے. وہ کیسے خدا چیک کرے گا؟ اور اس کے بعد جب یہ خلقت ہو رہی ہے تو اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایکچولی ہماری جو نارمل زندگی ہے اس میں ایک چیز جو ہے وہ بالکل سائلنٹ ہے، یعنی ڈیڈ ہے، یعنی اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ دشمن شناسی ہے. یعنی دشمن بھی ہے ہماری زندگی میں، یہ نہیں ہے، یہ ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ہمیں ممبر سے بھی میٹھی میٹھی باتیں ملتی ہیں اور ایسی باتیں کریں مولانا صاحب کے بس ہم سب جنت میں چلے جائیں اور کوئی مشکل نہ ہو. باقی زندگی بھی ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ ہمیں ایسا اسلام دے کہ ہماری زندگی ڈسٹرب نہ ہو مولانا صاحب، ہمارا بزنس ڈسٹرب نہ ہو، ہمارا کاروبار ڈسٹرب نہ ہو، ہمارا لائف سٹائل بس سیٹ چلتا رہے. ہمیں ایسا اسلام دے. وہاں آج کل یہی ڈیمانڈ ہے ہر کسی کی. آج کل آپ دیکھ لیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ ریلیکس موڈ ہو. تو میں آپ کو یہاں بریکٹ میں یہ بات آج آپ کو دے دوں کہ اب ریلیکس موڈ ختم ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے ابھی آپ کو یہ میری بات سمجھ میں نہیں آئے، کچھ عرصے کے بعد کہیں لکھ لیجئے گا. ریلیکس موڈ مومنین کے لیے اب دنیا میں ختم ہے. تیار ہو جائے. کیوں؟ ظہور نزدیک ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ظہور تک اس کائنات کو داخل ہونے کے لیے بغیر کسی امتحان کے ہوگا؟ پاسبل نہیں، اصل پاسبل ہی نہیں. آپ سنت انبیاء دیکھ لیں، جب بھی کوئی نبی کسی شہر میں وارد ہوا ہے، کسی قوم میں آیا ہے، کیا ہوا؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن صرف مردوں کو ثواب پڑھنے کے لیے نہیں ہے عزیزان محترم، قرآن زندوں کی ہدایت کے لیے ہے. قرآن عبرت ہے، احسن القصص ہے اس کے اندر. آپ ہر نبی کو دیکھ لیں، ہر نبی اپنی قوم میں جب ہدایت کے لیے آیا ہے کیا ہوا؟ آزمائش، امتحان. اس امتحان سے جو قوم کامیاب ہوئی وہ قوم کامیاب ہوئی. جس نے امتحان میں کامیابی نہیں دی اس قوم کے اوپر کیا آیا؟ عذاب آ گیا. اب وہ جو انبیاؤں کا وارث ہے، کیونکہ بہرحال آج جمعہ ہے تو ہمارے لیے واجب ہے اس آخری کی گفتگو کرنا. ویسے بھی ہمیں ہر گفتگو میں امام کے ذکر کے بغیر ہمارا ذکر ہونا نہیں چاہیے، لیکن کیونکہ جمعہ ہے تو بطور خاص ہونا چاہیے کہ وہ انبیاؤں کا وارث ہے. جتنی مشکلات انبیاؤں کی قوموں کو آئی تھیں وہ ساری مشکلات اس آخری کے منتظرین پر آئیں گی. تیار، آرام سے مولا بھی آ جائے، ہمارا کام بھی چلتا رہے، تو یہ ممکن نہیں ہے. نہیں ہے. انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خواب دیکھا گیا، خدا نے امتحان دیا، بیٹے کو لے کر آؤ. بیٹے کو لایا گیا، قربانی دو. قربانی کے لیے تیار کیا گیا. جیسے ہی چھری پھیرنے لگے، قرآن کی آیات کیا کہتی ہیں؟ تمہارا خواب سچا ہے، تمہارا رویا سچا ہے، تم کامیاب ہو. کیا ریپلیسمنٹ ہو گئی. علماء بزرگ کہتے ہیں کہ جب سید الشہداء قتل گودیے گاہ میں تھے اور جب امام حسین علیہ السلام نے کہا یا غیاث المستغیثین، علماء کہتے ہیں کہ امام حسین کا مقصد یہ تھا کہ پروردگار یہ نہ ہو کہ اس ٹائم تو آ کر کہہ دے کہ ہمارا امتحان ختم ہو گیا. نہیں، ہم آخر تک کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں قربانی دینی ہے. وہ قربانی کہ جس کے لیے حضرت ابراہیم بھی متصل ہوئے ہیں کہ یہی ذبح عظیم ہے. جانا محترم، یہ بہت بامعرفت گفتگو کے بارے میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، شاید میں اتنے بڑے معارف کو اتنی آسانی سے آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکتا، لیکن امام اس مقام پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ پروردگار یہ نہ ہو کہ یہاں پر ایسا ہو جائے کہ تمہارا امتحان پورا ہو گیا، چلو نہیں، یا غیاث المستغیثین، یعنی آخر تک ہم کھڑے رہیں گے.
جو ہم نے وعدہ کیا ہے۔ عزیزان محترم، خوب یہ ابتلاءات، یہ امتحانات کیوں ہیں؟ کیونکہ ایک طرف دشمن بھی ہے۔ کون ہے دشمن؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کون ہے تمہارا سخت ترین دشمن؟ شیطان ہے۔ شیطان جب یہ قرآن کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ میں انہیں دائیں بائیں آگے پیچھے، یعنی چاروں طرف سے شیطان کہہ رہا ہے کہ میں انہیں صراط مستقیم کی طرف نہیں جانے دوں گا، میں انہیں گمراہ کروں گا، یعنی گویا اس نے اپنی 6000 سالہ عبادت کو دو میں لگا دیا ہے کہ میں ایک، آپ بولیں کہ شیطان کو مجھے اس سے کیا، مجھے کیا تعلق ہے، میں کوئی نہ کوئی مولانا ہوں، نہ کوئی عالم ہوں، نہ کوئی پریچر ہوں، نہ کوئی وہ ہوں، نہ، آپ اپنے آپ کو کم سمجھے، مگر شیطان آپ کے اوپر توجہ پوری کیے بیٹھا ہے۔ خب یہ اس نے قرآن میں یہ گفتگو کی ہے، آسان نہیں ہے قرآن میں اس کا دعویٰ کرنا کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ اب جب یہ کرے گا تو پھر کون ہے جو ہمیں اس کے دام سے بچائے گا، اس کی چیزوں سے بچائے گا؟ عزیزان محترم، اصل جو امتحانات ہے وہ نعمت کا ہے، اور سب سے بڑی نعمت ولایت ہے۔ جو اس ولایت کو ایکسیپٹ کرے گا تو اسے امتحان دینا پڑے گا۔ عزیزان محترم، یہی ہماری گفتگو ہے، وقت کیونکہ بہت تھوڑا سا ہے، حسب توفیق انشاءاللہ ہم گفتگو ہماری جاری اور ساری رہے گی، لیکن اس نعمت کی، یہ جو خدا قرآن میں بھی کہہ رہا ہے کہ لوگوں نے نعمت کو کفر میں بدل دیا۔ کون سی نعمت ہے یہ کہ جس کو لوگوں نے بدل دیا؟ یہ کوئی اور نعمت نہیں ہے، یہ نعمت ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ یہ جو نعمت ہے کیسے بدل دیا لوگوں نے، کیسے کفر میں بدل دیا؟ کیونکہ ولایت کو بھیجا اس لیے گیا تھا۔ یہ جو انسانیت ہے، یہ جو بشریت ہے، نبوت کے بعد اس تحت ولایت چل کر کمال تک پہنچے، اپنے ڈیسٹینیشن تک جس کے لیے اس کو خلق کیا گیا ہے۔ اب شیطان نے کیا کیا؟ اپنی پوری عبادت کو، اپنے سارے پتوں کو، اپنی ساری چیزوں کو ڈال کر، اپنے آخری حربوں کو ڈال کر کیا کیا؟ انسانیت کو اس نعمت سے دور کر دیا۔ رسول خدا کے جانے کے بعد جو واقعہ پیش آیا وہ کیا ہے؟ یعنی اس نعمت کو کفر میں تبدیل کر دیا گیا، نعمت کا انکار کر دیا۔ کائنات بنی اس لیے تھی کہ تحت ولایت علی ابن ابی طالب حرکت کرے، موو کرے، اس جگہ پہنچے کہ جو اس کا ڈیسٹینیشن ہے۔ یہ جملہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم شیعہ ہیں، یہ جملہ اس لیے نہیں ہے کہ میں کوئی خطیب ہوں، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ کیونکہ جب تک ہم ان ہستیوں کو پہچانے کے نہیں، عزیزان محترم، ہم ان باتوں پر نہ تو مان سکتے نہ عمل کر سکتے۔ جو جتنا اس ولایت کو قبول کرتا ہے اتنا اس کی زندگی عملاً یعنی پریکٹیکل انہی کی ولایت کے تحت ہوتی ہے۔ اب اگر اس پہ امتحان آ رہا ہے، ابتلاءات آ رہی ہیں، وہ اس سے ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی اس نے اس ولایت کو ایکسپٹ کیا تھا اسے آزمائش، امتحانات دینی ہے۔ کیوں دینی ہے؟ کہ جو خود حق ہے، علی مال حق وحق مال علی، یعنی جو خود حق ہے وہ خود اس کائنات کو، امتحانات کو قبول کر رہا ہے، خود حق۔ یعنی مولا کائنات کے لیے یہ آسان نہیں تھا گلے میں رسی ڈالنا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ جس نے 2 انگلیوں سے خیبر کو اکھاڑا ہو، اس کے لیے اسلام کی خاطر گلے میں رسی ڈلوا دینا آسان نہیں ہے۔ ہم جملے کہہ کے گزر جاتے ہیں، لیکن وہ عین ہی حق ہے۔ وہ جانتا ہے خالق کے پورے پلان کو کہ اس سسٹم کو مجھے کیسے چلانا۔ امام کو سمجھے؟ ہم امام کو سمجھے نہیں۔ امام سجاد علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام اپنی ایک دعا میں، صحیفہ سجادیہ میں، خدا کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ پہلے جملہ آپ سے تبرکاً عرض کرنا ہے کہ امام کو پہچان،
فرماتے ہیں حمد ہو اس پروردگار کی جو ہوا کے وزن سے واقف ہے. یعنی کون پروردگار؟ یعنی آپ کو پتا ہے صحیفہ سجادیہ میں حمد و ثنا ہے شروع میں ہر دعا کے، پروردگار کی حمد و ثنا ہے، تعریف ہے، تمجید ہے. اب امام کیا کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ آیت اللہ تحریری نے اپنے درس میں اس لطیف نقطے کو بیان کیا، تو میں نے بولا کہ آپ کی اذان عالی میں منتقل کر دوں تاکہ امام کی معرفت ہمیں ہو. کیا فرماتے ہیں کہ پروردگار یعنی حمد ہو اس پروردگار کی جو ہوا کے وزن سے، یعنی ویٹ آف ایئر، ہوا کا وزن ظاہر ہے اس زمانے میں تو کوئی ایسی یعنی مشینری یا کوئی ایسی انسٹرومنٹ نہیں تھا جو ہوا کے ویٹ کو کیلکولیٹ کرتا. شاید لوگوں کو تو پتا بھی نہیں ہو کہ ہوا کا بھی وزن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آج دنیا بناتی ہے کہ کتنا وزن ہے، آپ سی این جی ڈالتے ہیں، آپ کمپریشر ڈالتے ہیں، آپ ایئر ٹیمپریچر، ہر چیز ویٹ کو کنٹرول کرتے ہیں. لیکن امام کیا فرما رہے ہیں؟ ہم تو اس پروردگار کی جو ہوا کے وزن سے واقف ہے. اب خدا واقف ہے، امام کو کیسے پتا چل گیا کہ خدا وزن سے واقف ہے؟ یعنی امام کا علم خدا کے علم کی حقیقت کو جانتا ہے. اسے کہتے ہیں یعنی جتنے بھی موجودات ہیں کائنات میں، یہ کیا ہے؟ یہ علم پروردگار ہے. دنیا کی ہر چیز، چاہے وہ زمین کی تہ میں ہو، چاہے وہ آسمانوں میں پوشیدہ ہو، چاہے وہ ہمارے بدن کے اندر ہو، چاہے وہ ہمارے ذہنوں میں ہو، چاہے وہ ہمارا پاسٹ ہو، چاہے وہ ہمارا فیوچر ہو، خدا کا علم ان ساری چیزوں کو رکھتا ہے. امام وہ ہے جو خدا کے علم کو، حقیقت کو جانتا ہے. امام اسے کہتے ہیں، اس لیے خدا کا نمائندہ ہے. عزیزان محترم، اب یہ جب ایسا قبول کیا ہے تو اب پھر امتحانات کے اندر وارد ہونا پڑے گا. دوسری طرف شیطان ہے، شیطان اپنے پورے سسٹم کے ساتھ امامت سے، ولایت سے دور کرنے کے لیے ہے، اور جو اس کو ایکسپٹ کرے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ خود امتحان کے اندر آئے گا اور پھر جو ہے وہ آگے کی طرف پڑھنا شروع کر دے گا. بہرحال میں اپنی گفتگو کو اسی کے درمیان میں جو ہے وہ آج آپ کو مقدماتاً گفتگو کی، اور ایک حدیث آپ کی خدمت میں بی بی کی جو ہے وہ شان میں بیان کرنی ہے، کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم ان ایام میں کس ہستی سے متصل ہونے جا رہے ہیں، کس ہستی کے ساتھ کنیکٹ ہونے جا رہے ہیں. بہرحال انوار کی بہرحال یہ ایک حدیث ہے، والیوم 43 کے اندر ہے، اور قیامت کا اس حدیث کے اندر ذکر ہو رہا ہے، اور آئے گی کہ قیامت والے دن ایک شور ہوگا، ایک دغدغہ ہوگا، ایک غل ہوگا، ایک شور ہوگا، اور عرش کی جانب سے ایک آواز آئے گی. کیا آواز آئے گی؟ حضرت جبرائیل کی آواز آئے گی. غضو ابصارکم، اپنے نگاہوں کو نیچے کر لو، فاطمہ بنت محمد تشریف لا رہی. یہ قیامت والے دن ایک شور، اس دن یہ آواز آئے گی اور سب کی نگاہیں احترام حضرت سیدہ میں جھک جائیں گی. وہ ایک سواری جس پر حضرت سیدہ ہوں گی سوار، وہ حضرت جبرائیل اس کو ہدایت کرتے ہوئے محشر کے میدان میں لے کر آئیں گے، اور عرش پروردگار کے مقابلے میں، اس کے سامنے میں اس کو قرار دیں گے، اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اس سے نیچے تشریف لائیں گی، اور پھر جو ہے وہ گفتگو شروع کریں گی پروردگار سے. خدا کی بارگاہ میں فرمائیں گی، یا حبیبتی، اے میرے حبیب، میں تیرے حبیب کی بیٹی ہوں، مجھے جو ہے وہ ہر چیز جو میں چاہوں مجھے عطا کرے. وشفا تشفعی، اس کی شفاعت کرے جس کی میں شفاعت کروں. اللہ اکبر. عزیزان محترم، بس تھوڑی دیر ہو سکتا ہے وقت جو مجھے دیا گیا ہے میں کچھ منٹ آگے ہو جاؤں، لیکن انشاءاللہ یہ وقت قیامت والے دن ہمارے لیے بہت کامیابی کا باعث بنے گا. بی بی فرماتی ہے خدا کی بارگاہ میں، اے میرے حبیب، اے میرے حبیب، اے میرے مولا، میں تیرے حبیب کی بیٹی ہوں، اس کی شفاعت کرنا جس کی میں شفاعت کروں، اور تجھے واسطہ
تیری عزت اور جلالت کا پروردگار اس کو قبول کر. اور خدا نے اس کو قبول کیا کہ میں اس کو قبول کرتا ہوں کہ آپ جس کی شفاعت کریں میں اس کی شفاعت کروں گا، اور ہر ظالم کو آج میں اس کو سزا دوں گا. بس پھر حضرت فاطمہ بیان کرتی ہیں الہی و سیدی، اب بتا رہی ہے کہ کس کی شفاعت کرنی ہے. عزیزان محترم، میں قربان جاؤں سیدہ پر، میرے ماں باپ قربان جائیں سیدہ پر، جو قیامت والے دن کھڑے ہو کر خدا کی بارگاہ میں یہ گفتگو کرے گی. صرف یہ حدیث بھی اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے، میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس اس سے بڑا خزانہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. بی بی فرماتی ہے الہی و سیدی ذریتی، اے میرے پروردگار، اے میرے آقا، میری اولاد کی شفاعت، وہ شیعتی، اور میرے شیعوں کی شفاعت کر، وہ شیعت و ذریتی، اور میرے اولاد کی شیعوں کی شفاعت کر، وہ محبی، اور مجھ سے محبت کرنے والوں کی شفاعت کر، وہ محب ذریتی، اور جو میری اولاد سے محبت کرتا ہے پروردگار تو اس کی بھی شفاعت کر. پھر جو ہے وہ خطاب جو ہے وہ اس درخواست کو قبول کیا جائے گا خداوند متعال کی طرف سے، اور جو ہے وہ سوال ہوگا، آواز آئے گی، کیا آئے گی؟ اینا ذریت فاطمہ، کہاں ہے فاطمہ کی ذریت، کہاں ہے اس کی شیعہ، کہاں ہے اس کی محبت کرنے والے، اور کہاں ہے اس کی اولاد سے محبت کرنے والے. تو پھر اچانک سے فرشتے جو ہے وہ ان سب کو لے آئیں گے، اور وہ سب حضرت سیدہ کے ساتھ بہشت میں جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے. عزیزان محترم، تو یہ کمال ہے. بہرحال حدیث ایک اور بھی میں چاہتا تھا کہ بیان کروں، لیکن بہرحال میں اس پہ اتفاق کرتے ہوئے انشاءاللہ عزیزان محترم، ہم شاید قیامت سے واقف نہیں ہیں، ہم اس عالم سے واقف نہیں، ہم اس کے عدالت سے واقف نہیں، ہم اس کائنات کے ہدف سے واقف نہیں. ہمیں نہیں پتا کہ جہاں ہدایت سخت کام ہے وہاں شفاعت اس سے بھی سخت کام ہے. ہو سکتا ہے کوئی ہدایت کے لیے آئے، کوئی ہدایت حاصل نہ کرے، چھوڑ دے چلا جائے، لیکن یہ ایسے ہادی ہیں کہ اللہ نے انہیں ہدایت کے لیے بھیجا، مگر معاملہ یہاں رکا نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہاں بھی تمہاری شفاعت کریں. یعنی اگر تمہارا عمل بہت اچھا نہ ہوا تو ہم وہاں تمہارا ہاتھ پکڑیں گے، تمہیں ہاتھ پکڑ کر لے کے جائیں گے. عزیزان، اور کیا چاہیے ہو سکتا ہے؟ جہاں بیوی فرما رہی ہے کہ پروردگار میری اولاد، میرے شیعہ، میرے اولادوں کی شیعہ، مجھ سے محبت کرنے والوں کو. عزیزان محترم، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا اپنے بارے میں کہ میں بیوی کا شیعہ ہوں. میں بہت گناہگار ہوں، خطا کار، بہت ضعیف، بہت کمزور. ذرا سی امتحان زندگی میں آتا ہے، لڑکڑا جاتا ہے. عبادت میں کھڑا ہوتا ہوں، دھیان کہیں اور ہوتا ہے. سجدہ بھی سر رکھتا ہوں، پتہ نہیں کن چکروں میں ہوتا. اپنی زندگی کے گرد اس ریشم کے کیڑے کی طرح جو کہ دھاگا بنتا ہے. کتنا مہنگا ہے ریشم، سلک کتنا مہنگا ہوتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ خود اس کیڑے کو مار دیتا ہے. ہوتا خوبصورت ہے، مہنگا بھی ہے، لیکن وہ خود کیڑا مر جاتا ہے. میں بھی ویسا ہی، میں پتہ نہیں جس کو اپنی عبادت سمجھتا ہوں، جس کو اپنے اچھے کام سمجھتا ہوں، شاید یہ میں اپنے نفس کے لیے کر رہا ہوں، لیکن کون ہے جو مجھے بچائے گا؟ یہی ہستیاں ہیں. اگر میں شیعہ نہیں تو کم از کم آج آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کم از کم دل میں حضرت سیدہ کی محبت تو ہے. بس یہی کافی ہے کہ بیوی قیامت میں کہے گی کہ پروردگار جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، خدا بھی کہے گا کہ کہاں ہے جو فاطمہ سے محبت کرتے ہیں. بس وہیں اگر ہمارا وجود ظہور کر گیا ظالم محترم، بس ہماری دستگیری ہے، ہمیں پکڑ کر بہشت میں لے جایا جائے گا. اور ہمیں کیا چاہیے؟
ایک مقام پر حضرت سیدہ ارشاد فرمائے گی پروردگار میں بہشت میں داخل ہو رہی ہے، حدیث میں بیان ہوتا ہے، بی بی فرمائے گی پروردگار تو میرے مقام کو آج مجھے دکھا۔ پروردگار نے کہا کیا؟ پروردگار اگر کسی کے دل میں بھی میرے لیے کچھ ہے تو مجھے آج دکھا۔ تو جس کے دل میں ذرہ برابر بھی سیدہ کی محبت ہوگی اسے دکھا دیا جائے گا۔ بی بی اس کو بھی جو ہے وہ لے کر بہشت کی طرف۔ استاد فاطمی نیا کا مشہور جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہو نا کہ تم صحیح راستے پر ہو کہ نہیں ہو، تو بس اپنے دل میں جھانک کر یہ دیکھو کیا تمہارے دل میں سیدہ کی محبت ہے؟ بس اگر محبت ہے تو سمجھ لو تم ابھی سیدھے راستے پر، تم بچ سکتے ہو۔ جانے کون ہے یہ سیدہ، کیوں اتنا بڑا مقام ہے؟ آج ایک روایت کے مطابق شب شہادت، تو روایتیں جو سب سے زیادہ ہمارے یہاں عمل کی جاتی ہیں 75 75 ڈیز اور پھر 95 ڈیز، آج ایک روایت کے مطابق شب شہادت ہے۔ آج وہ شب ہے کہ جو علی کے گھر میں ایک گریہ کا سما ہے۔ آج سیدہ کے بچے یتیم ہو گئے، آج حسن و حسین تو کھانے کھلانے والی ماں، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرنے والی ماں، اور جنازے کی صورت میں عزیزان محترم، خدا کا شکر کریں کہ پروردگار نے ان آنسوؤں کو اس قابل قرار دیا کہ یہ ان کے لیے گریہ کرے۔ یہ گریہ صرف اس دنیا میں نہیں ہے بلکہ یہ ہر عالم میں گریہ۔ بس عزیزان محترم، اس تیزی سے چند مسائل۔ رسول خدا کا آخری وقت ہے، بیوی اپنے بابا کے سہارے بیٹھی ہوئی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے جب پل پار ہوتا ہے۔ بیوی پوچھتی ہے کون ہے؟ کہا رسول خدا کی زیارت پر آیا۔ کہا کہ ابھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ بعد میں آئیے گا۔ کہا میں بہت دور سے آیا ہوں۔ کہا ابھی مساعدت نہیں ہے۔ تھوڑی دیر پھر گزرتی ہے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا رسول خدا کی زیارت کے لیے آیا۔ کہا کہ میں نے کہا نا کہ ابھی ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ رسول خدا کہتے ہیں فاطمہ آپ جانتی ہیں یہ کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا حضرت اسرائیل ہے، آپ کے احترام میں۔ بس عزیزان محترم، یہ جملہ کافی ہے ہونے کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ حضرت اسرائیل بی بی کے احترام میں اجازت لے کر آ رہے ہیں۔ سلام ہو ان مسلمانوں پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یہ حضرت اسرائیل ہیں اور آپ زندہ ہیں۔ ملائکہ اجازت لے کر آ رہے ہیں، اجازت طلب ہو رہی ہے، مگر آپ کے جانے کے بعد یہ امت بغیر اجازت کے آئے گی۔ بی بی میری صدا دیتی رہے گی کہ تم نہیں جانتے میں کون ہوں۔ کہا کون؟ کہا فاطمہ۔ کہا ہوا کرے ہم تو اس دروازے کو آگ لگائیں گے۔ دادان محترم، روایات کہتی ہیں کہ دروازے کو آگ بھی لگی، دروازے کو دھکا دیا گیا، نہ جانے در و دیوار میں ارے وہ رسول کی اکلوتی بیٹی آ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ ایک بچہ شہید ہوتا ہے۔ بس عزیزان محترم، بہت تیزی سے اور التماس دعا، ان شب اور مختلف آپ گریہ اور مصائب سنتے رہیں گے۔ ہاں مگر آپ خود تصور کریں نا کہ جب ایک خاتون کے
کہ جو وضع حمل کے اندر ہو اس کا بچہ اگر ساکت ہو جائے اس حالت میں کیا وہ چل سکتی ہے، کیا وہ آگے بڑھ سکتی ہے؟ لیکن میرا سلام ہو سیدہ پر کہ جو ولایت کی خاطر اپنے آپ کو بھول گئی۔ جب یہ ہٹے ہیں، میں یہ نہیں پڑھوں گا کہ یہ کس طرح گھر میں داخل ہوئے، بس اتنا کہوں گا کہ ایک مراحل میں کہتے ہیں کہ دروازے کے نیچے سیدہ تھی، یا امام زمانہ جمعے کا دن ہے، ظہور کا دن، میں معذرت چاہتا ہوں آپ کے لیے بھی سخت ہے، لیکن کہتے ہیں کہ 40 لوگ دروازے کے اوپر سے گزر گئے۔ ہاں، مگر اسی تھوڑی دیر بعد میری بیوی اٹھتی ہے، پہلا سوال پوچھتی ہے، فضا ابو الحسن کہاں ہے، علی کہاں ہے، کہاں لے کر گئے ہیں، کہاں چادر لاؤ؟ ارے اسی حالت میں جاتی ہے، کوچے میں دیکھتی ہے علی کے گردن میں رسی ہے، گھسیٹا جا رہا ہے، اپنے ہاتھ سے علی کے کمر بند کو پکڑا، لیکن جب دشمن نے دیکھا کہ فاطمہ کا ہاتھ نہیں چھڑایا جا سکتا تو خلاف شمشیر سے اس لعین نے وہ زخم ڈالے ہیں کہ جو زخم آخری رات تک سیدہ کے ہاتھ میں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ حضرت سیدہ کا، تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا، تجھے واسطہ بی بی کی 18 سال کی زندگی کا۔ ہم خطاکار ہیں، گناہگار ہیں، پروردگار ہماری عاقبت خیر عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار روز قیامت میں ہمیں بی بی کی شفاعت نصیب فرما۔ مسلمان جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ حاضرین مجلس جو بھی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کی جائز خواہشات کو پورا فرما۔ جو بیمار ہیں سیدہ کا واسطہ، سیدہ کی بیماری کا واسطہ، سیدہ کی تکلیف کا واسطہ تجھے پروردگار ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجل عطا فرما۔ پروردگار ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما، اس بیماری کو، اس وائرس کو انسانیت سے دور فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ مع الحسین۔